بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب کو ایک خاص مسئلہ پریکٹیکل کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور اس میں لوگ بہت زیادہ کوتاہی اور کمی کرتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھیے آپ، یہ ہے چھوٹی بالٹی اور یہ جناب یہ ہے چھوٹا مگا۔ یہ مثال کے طور پر صرف آپ کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے میں آپ کو کر رہا ہوں۔ یہ ٹوٹی ہے، اس میں پانی گر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا مگا یا لوگ چھوٹا ڈبہ وغیرہ نیچے رکھ لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی فیملی بڑی ہے اور فیملی میں آپ کے بچے بھی ہیں۔ اب وہ بچے بیت الخلاء میں یعنی گٹر میں لیٹرین میں گئے، انہوں نے پیشاب کیا۔ تو آج کل بچے تو کرتے ہی ہیں، بڑوں میں بھی یہ رواج ہو چکا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر انہوں نے پیشاب کیا، پیشاب مثال کے طور انہوں نے یہاں کیا، پیشاب انہوں نے یہاں کیا، یا بچے نے پیشاب یہاں کیا، تو اس کی چھینٹیں اس کے اوپر آئی۔ یہ چھوٹا مگا جو آپ نے رکھا ہے، پیشاب کی چھینٹیں اس کے اوپر پڑی۔ اب آپ دھونے کے لیے یعنی استنجا سے فارغ ہونے کے لیے مخصوص مقام کو دھونے کے لیے، مخصوص جگہ کو، پوشیدہ جگہ کو، پرائیویٹ جگہ کو دھونے کے لیے آپ نے اس مگے کو اس میں ڈبو دیا، اس سے پانی نکال لیا آپ نے اور آپ نے دھو لیا۔ تو اب پیشاب کی چھینٹیں تو اس کے اوپر پڑی تھی، بلکہ بہت سارا پیشاب بھی اس میں آ گیا ہوگا، چاہے آپ خود کر رہے ہوں یا بچے کر رہے ہوں یا کوئی اور کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جب بے احتیاطی کے ساتھ پیشاب کیا گیا ہے تو وہ پیشاب کی چھینٹیں ادھر سائیڈ میں پڑی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں اندر بھی گئی ہیں۔ اب چونکہ کئی لوگ پیشاب کرنے کے لیے گئے، آپ کے بچے بھی پیشاب کرنے کے لیے گئے ہوں گے، وہ پیشاب کی چھینٹیں اس کے اندر بھی گئیں، باہر بھی گئیں، یعنی چاروں طرف پیشاب ہی پیشاب ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو اس میں ڈبو دیا، تو اس میں جو پانی تھا ان پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے سارا کا سارا پانی آپ کا ناپاک ہو گیا۔ اب آپ نے ناپاک ہی پانی کے ذریعے سے اپنے بدن نیچے جتنا پرائیویٹ حصہ ہے آپ کا وہ آپ نے دھو ڈالا۔ تو آپ تو اپنی جگہ مطمئن ہو گئے کہ صاحب ہم نے دھو ڈالا، لیکن وہ تو پانی ناپاک تھا۔ اس ناپاک کے ذریعے سے آپ نے اس حصے کو بھی دھویا جو پہلے سے پاک تھا، وہ بھی اب ناپاک ہو گیا۔ تو آپ کا یہ جسم بجائے پاک ہونے کے اور ناپاک ہو گیا، اور آپ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر چلے گئے، آپ نے نماز پڑھ لی، حالانکہ آپ ناپاک تھے، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ چیز خاص طور پر دھیان رکھیے، اور اپنے دوست احباب اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی آپ یہ مسئلہ سمجھائیے۔ ہو سکے تو میری یہ ویڈیو آپ دوسروں کو شیئر بھی کیجیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، تاکہ ہماری یہ اس طرح کے انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچیں، اور ان کو سمجھائیے کہ اس طریقے سے آپ کا جسم پاک نہیں ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں، یہ کر سکتے ہیں آپ کہ مثال کے طور پر یہ آپ کو میں دکھاؤں کہ جیسے آپ چھوٹا مگا نہ رکھیں، ٹوٹی کی یہ ٹوٹی ہے، ٹوٹی کے پاس آپ یہ لوٹا یا مگا ہے یہ رکھ لیجئے، اور ڈائریکٹ پانی اسی سے لیجئے اور اس کو استعمال کر لیجئے۔ لیکن احتیاط یہاں بھی رکھنا ہے آپ کو کہ پیشاب کی چھینٹیں اس کے ادھر ادھر نہ جائیں، اگر جائیں تو سائیڈ میں جانے سے اندر نہ جائیں، تاکہ پانی ناپاک نہ ہو۔ اگر پیشاب کی چھینٹیں اندر چلی گئیں اور اتنی چھینٹیں ہو گئیں کہ جس کے ذریعے سے وہ پانی ناپاک ہو گیا، اور اس پانی کے ذریعے سے آپ نے اپنے بدن کو دھو لیا، تو وہ بدن آپ کے پاک ہونے کے بجائے اور ناپاک ہو جائے گا۔ ناپاک ہو جائے گا تو آپ اس حالت میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کے اوپر خوب غور کیجئے گا۔